کچھ حصوں میں اس نے کروڑوں لوگوں کو بے گھر بھی کیا ہے، 1500 سے اوپر اموات ہوئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بطور حکمران جماعت کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت دکھی انسانیت کی امداد کا ہے، متاثرین کو بحال کرنے کا ہے، اور جو ممکن اقدامات متاثرین کی امداد کے لیے ہو سکے یہ وقت وہ اقدامات کرنے کا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر صوبے میں جا رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر اس قدرتی آفت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان پوری طرح کمیٹڈ ہے کہ اس قدرتی آفت کو عالمی سطح پر اس حوالے سے آگاہی دینا، متاثرین کی امداد کے حوالے سے، متاثرین کی بحالی کے حوالے سے جو ہو سکے گا وہ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یو این کے سیکرٹری جنرل بھی پاکستان پہنچے ہیں اور وزیر اعظم ان کے ہمراہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ماضی میں کبھی کسی وزیر اعظم کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی قدرتی آفات آتی تھیں، مگر کبھی کسی قدرتی آفت کو، کسی ایسے سانحے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا 90 کا دور دیکھیں تو تب قدرتی آفات آئی تھیں، تو آج بھی وہ تصاویر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلاب متاثرین تک خود پہنچے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قدرتی آفت کے آنے کے بعد ایک سیاسی جماعت آج بھی سیاست کر رہی ہے اور مختلف اضلاع میں جلسوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک اس لیے ہے کہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اس سب کے باوجود بجائے اس کے کہ ہنگامی دورے کیے جاتے، سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کا کام کیا جاتا، بدقسمتی ہے کہ ایک شخص صرف اپنی انا کی تسکین کی خاطر کروڑوں روپیہ خرچ کر جلسے جلوس کر رہا ہے، اور ان جلسے جلوسوں کو ریاست مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں اتنے برے حالات ہیں، میں بذات خود راجن پور، ڈیرہ غازی خان کی مختلف تحصیلوں کا دورہ کر کے آیا ہوں۔ کئی میل تک آپ چلیں تو سڑک کی دونوں سائیڈوں پر آپ کو سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے جو زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا اگر اندرون جا کر ان قصبوں کا دورہ کریں جہاں پر ابھی تک امداد نہیں پہنچی، اور میں وزیر اعظم کی ہدایت پر وہاں راشن اور امدادی سامان لے کر پہنچا تھا، تو وہاں پر بھی صوبائی حکومت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کے صوبے کو تو چاہیے تھا کہ وہ بلوچستان میں، سندھ میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لیتے، اور سندھ کی عوام، بلوچستان کی عوام کا دکھ درد بانٹتے، مگر وہ پنجاب کے اندر سے بالکل غائب ہیں۔ پوری انتظامیہ، پوری صوبائی حکومت جلسوں کو کامیاب کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک اس طرح کا ہمارا المیہ ہے کہ دیکھیے پچھلے 8-10 دنوں میں جتنے جلسے ہوئے ہیں، ایک جلسے پر یہ بڑی بڑی سکرینیں لگا کر، یہ شان و شوکت سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اتنی بڑی سٹیج لگا کر جو انتظامات کیے جاتے ہیں، ان کا ایک جلسے کا تخمینہ 25 سے 30 کروڑ روپیہ ہے، جو کسی بیوہ کو بلوچستان میں امداد کی شکل میں جا سکتا تھا، جو کسی یتیم کو سندھ میں خیمے کی صورت میں اس کی اوپر چھت کا کام دینے کے لیے دیا جا سکتا تھا۔ مگر یہ پیسہ کس چیز پہ لگ رہا ہے؟ آپ کبھی جا کے دیکھیں، یہ فوٹو شوٹ کرانے ایک آدھ دفعہ گئے ہیں عمران خان صاحب، آپ جا کر دیکھیں تو بے سر و سامانی کی حالت ہے۔
اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طریقے سے اس آفت سے نمٹیں گے. بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت پاکستان جو ہو سکتا ہے کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب ہر صوبے میں جا رہے ہیں, مگر کچھ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی بھی بنتی ہے. جو جلسے کے سٹیج پہ تو آپ کو نظر آئیں گے, اور اس غم والے ماحول میں, رنج والے ماحول میں ترانے لگا کر سر دھنتے ہوئے نظر آئیں گے, فوج اور عدلیہ پر حملے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ پنجاب کی صوبائی حکومت اور کوئی کام نہیں کر رہی. اور ہمارا تو خیال تھا کہ عثمان بزدار ایک بہت ہی ناکام اور نکما اور نااہل وزیر اعلیٰ ہے, مگر ان چند ماہ میں ہی پرویز الہی صاحب نے عثمان بزدار کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. اور اس قدرتی آفت کے دوران بالکل ایک ذرہ برابر بھی کہیں پر نہ امداد پہنچائی ہے, نہ خود کہیں پہنچے ہیں, نہ صوبائی حکومت کی مشینری کہیں حرکت میں نظر آئی ہے. اور یہ شاید عثمان بزدار ہوتے تو اس سے بہتر پرفارم کر لیتے, مگر اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہے اتحادی حکومت ہے, عمران نیازی صاحب کو خوش رکھنے کا انہوں نے ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, اور وہ پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے چاپلوسی میں ایک آخری حد تک چلے گئے ہیں کہ پنجاب کو ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے, پنجاب کو ایک فورم بنا دیا ہے کہ یہاں سے فوج مخالف بیانیے کو پروموٹ کیا جائے, اور جلسے جلوسوں کے تحت جو انتظامی امور ہیں وہ پنجاب حکومت انجام دے رہی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی کل ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جب ان کی حکومت آتی ہے تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو تبدیل کیا جاتا ہے, نیا ڈی جی اینٹی کرپشن لگایا جاتا ہے, اور ان کا ہی تعینات کیا ہوا ڈی جی اینٹی کرپشن آج سے چند روز قبل اس کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور کل فرا صاحبہ کے جو اینٹی کرپشن میں کیسز زیر تفتیش تھے ان کو کل کلین چٹ دے کر تفتیش کو ختم کر کر ان کیسز کو اور فائلوں کو کلوز کر دیا گیا ہے. کیا یہ پنجاب حکومت عمران نیازی صاحب نے اس لیے حاصل کی تھی کہ انہوں نے فرا گوگی صاحبہ کو این آر او دینا تھا؟ کیا جو کل ایک سمری موو کی گئی ہے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 30 نئی گاڑیاں خریدنے کی, اس ماحول میں آپ پرویز الہی صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ کل انہوں نے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 30 نئی گاڑیاں وزراء کے لیے, مشیروں کے لیے, افسران کے لیے خریدنے کی سمری موو کی ہے. ایک طرف سیلاب کی تباہی ہے, لوگوں تک ادویات نہیں پہنچ رہی, لوگوں تک امداد نہیں پہنچ رہی پنجاب کے صوبے میں, اور دوسری طرف کروڑوں روپیہ جلسے جلوسوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے, کروڑوں روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں وزیروں کے لیے اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے کہ جی ہمیں فارچونر گاڑیاں چاہیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے. کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں, کروڑوں روپے جلسوں پہ خرچ ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی جو کروڑوں روپے کا کیس فرا گوگی صاحبہ کا تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے این آر او, یہ ہوتا ہے اختیارات سے تجاوز, اور یہ ایک انتہا کی نااہلی ہے. آپ لاہور شہر میں جائیں تو اس وقت کرونا اور ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. کئی ہزار پیشنٹ ڈینگی کے پنجاب کے مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, بخار کی دوائی نہیں مل رہی, پیراسیٹامول جو ہے وہ نایاب ہو گئی ہے پنجاب کے شہروں میں. تو یہ کس طرح کی حکومت ہے اور یہ کس طرح کی بے حسی ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کرنے سے آپ قاصر ہیں, ادویات کی شارٹیج ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا, قوم کا, غریب عوام کا کروڑوں روپیہ گاڑیوں کی خرید میں صرف کیا جا رہا ہے, شاہانہ گاڑیاں وزراء کے لیے.
کروڑوں روپیہ اور ایڈمنسٹریشن پہ جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے اس سے جلسے جلوس کرائے جا رہے ہیں. سیاست کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم نے ریاست کو ترجیح دی ہے, ریاست بچائی ہے, اور انہوں نے ریاست کو داؤ پر لگا کر اپنی سیاست بچائی ہے اور سیاست چمکائی ہے. تو یہ کھیل کب تک چلے گا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کسی حوالے سے بھی ایکٹیو نظر نہ آئیں. کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے جہاں پہ عوام کو کوئی مشکل درپیش ہو تو پنجاب حکومت غائب ہے. ہاں, مگر اپنے لوگوں میں نوکریوں کی تقسیم جاری ہے. گجرات کے ضلع میں 832 نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے, جو کہ یہ اپنے خاندان کے افراد کو اور اپنے سیاسی سپورٹران میں بانٹیں گے, جس طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی کی نوکریاں بانٹی تھیں, اور 700 افراد جن کا ڈومیسائل یا منڈی بہاؤدین کا یا گجرات کا ہے ان کو بھرتی کیا تھا. تو یہ کس طرح کی گورننس ہے اور کس طرح کی حکومت ہے کہ آپ گجرات کو ڈویژن چلیں آپ نے بنایا, آپ کا اپنا ضلع ہے, وہ اپنے شوق پورا کیا, حافظ آباد کو ساتھ لگایا, جو کہ نہیں لگانا بنتا تھا. حافظ آباد کی شہریوں کو بہت دور ٹریول کر کے گجرانوالہ پہنچنا پڑتا. آپ کی ترجیحات, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دو, اپنے لوگوں میں فنڈز کی, سرکاری فنڈز کی بندر بانٹ کر دو, نئی گاڑیاں خرید لو, اپنے لوگوں کو نوکریوں سے نواز دو, اور سیلاب متاثرین کو بھی یارو مددگار چھوڑ دو. یہ ترجیحات ہیں آپ کی. اور باقی ترجیحات کیا ہے کہ پنجاب کی حکومت میں اینٹی کرپشن کے محکمے میں 2 ڈی جی اینٹی کرپشن تبدیل ہوتے ہیں. رانا جبار کو ہٹایا گیا, رائے منظور ناصر کو لگایا گیا. رائے منظور ناصر کو ہٹا کے اب نیا ڈی جی لگایا گیا ہے, صرف اس غرض سے کہ فرا گوگی کا جو پلاٹوں کا کیس تھا اس کو بند کرنا مقصود تھا. تو یہ جو سٹیج پہ چڑھ کے عمران نیازی صاحب دن رات کرپشن کا اور چور ڈاکو کا راگ الاپتے ہیں, اور دن رات فوج کو, سپاہ سالار کو, عدلیہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں جیسے باپ بیٹے کو کرتا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ 4.5 سال آپ نے اس ملک کی تباہی اتار دی ہے, ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں لگایا, 1 میگا واٹ بجلی نہیں لگائی, مہنگائی میں کوئی کمی نہیں کی. آج ہم نے وہ ملبہ اٹھایا ہے کیونکہ ریاست کسی نے بچانی تھی, اور وہ ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں. مگر آپ آج بھی سٹیجوں پہ چڑھ کر جو نعرے بازی کرتے ہیں, تانے کستے ہیں, ویڈیوز چلاتے ہیں, لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں, تو کیا عوام کو بتائیے گا کہ میں نے جو پنجاب بقول عمران خان صاحب کے, پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو ہے بقول عمران خان صاحب کے, اس کے ذریعے اپنی بھی ایک ڈکیتی پر این آر او دیا ہے, اور وہ این آر او جب کل دیا گیا تو اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو 2 مرتبہ تبدیل کیوں کیا پنجاب میں, اور آپ نے یہ کس کے کہنے پر فرا گوگی کو کلین چٹ دی ہے اور یہ کیس بند کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 2 ماہ کی مدت بھی نہ ہو اور کیس کلوز ہو جائے اور بے گناہ قرار دے دیا جائے؟ تو اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ کا اقتدار ختم ہوتے ہی فرا گوگی صاحبہ ملک سے باہر کیوں گئیں؟ کیا ان کو فرار کرانے میں آپ کا ہاتھ نہیں تھا؟ کیا جو گھڑیاں, پینٹنگز اور توشے خانے کے جو تحائف تھے اس کو بیچنے میں فرا گوگی کا کردار نہیں ہے؟ کیا جو ہیروں کی تجارت ہوتی رہی اور دبئی سے جو ہیرے فروخت ہوتے رہے اور جو آپ گھڑیاں بیچتے رہے, کیا فرا گوگی اس میں حصے دار نہیں تھی؟ کیا پنجاب میں کرپشن سے کمایا گیا پیسہ اس کو وائٹ کرنے کے لیے یہ سارے گھنونے جرائم نہیں کیے گئے؟ تو کیا امر مانے ہے آپ فرا گوگی اور اس کے خاوند کو پاکستان کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے بینامی دار ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب تفتیش ہوگی تو بتایا جائے گا کہ یہ تمام کرپشن کا پیسہ کما وہ رہے تھے, آپ کے نام پہ کما رہے تھے, آپ کے ذریعے کما رہے تھے, آپ کے اہل خانہ کے ذریعے کما رہے تھے, اور یہ پیسہ یہ آپ کے فائدے کے لیے تھا, یہ آپ کے استعمال کے لیے تھا,
اسی لیے ان کو آپ نے یہاں سے فرار کرا کر دبئی میں چھپایا ہوا ہے. تو واپس بلائے نا. پنجاب کی حکومت کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں این آر او دیا جائے, فرا گوگی کے کیس بند کیے جائے یکے بعد دیگرے. کیا آپ کو اتنا سا بھی احساس نہیں ہے کہ جب آپ میوزک اور ترانے لگا کر سٹیج پر چڑھ کے چور ڈاکو کہتے ہیں, فوج پر حملے کرتے ہیں, عدلیہ پر حملے کرتے ہیں, تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ اس وقت 1/3 پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور 2 صوبوں میں اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے؟ آپ کو یہ خیال نہیں آتا؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ پیسہ کماؤ اور پھر این آر او دے کے اس پر پردہ ڈالو, اور جو لوگ آپ کے نام پر پنجاب میں کرپشن کر رہے تھے ان کو تحفظ فراہم کرو, اور پنجاب کی حکومت کو ریاست مخالف بیانیے کے لیے استعمال کرو, اور دوسروں کو چور ڈاکو کہو؟ یہ جلسے فی الفور بند ہونے چاہیے. جلسوں کا ٹائم آئے گا, آپ کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کریں گے, مگر ہماری ترجیح اس وقت جو عوام سیلاب سے متاثرہ ہیں ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے. کیا آپ کی پارٹی, کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ فرا گوگی والے معاملے پہ ایک ترجمان کا بیان نہیں آیا. ادھر ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو فواد چودھری صاحب آ کے ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں. تو ابھی تک بتائیں نا کہ ان کیس کے حقائق کیا تھے, اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو 2 مرتبہ تبدیل آپ نے کیوں کیا؟ تو یہ ہوتی ہے چوری اور اوپر سے سینہ زوری جو آپ کر رہے ہیں. تاریخ میں یہ قدرتی آفت والے دور کو اس طرح یاد رکھا جائے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہو کر سیلاب متاثرین کی امداد کر رہی تھیں, اور ایک سیاسی جماعت جو فورن فنڈڈ جماعت ہے جس نے غیر ملکیوں سے پیسے لیے ہیں, یہ ہے بین الاقوامی سازش جو اپنے فورن فنڈنگ سے پیسہ لیا اور آج اپنی فوج کو للکارتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. یہ ہے اصل سازش آپ کی. اور یہ فورن فنڈڈ جماعت آج پاکستان کے حالات سے قطع نظر اور اس بات کو بالکل ذہن میں لائے بغیر کہ سیلاب متاثرین کس عذاب سے گزر رہے ہیں, جو جلسے جلوس کر کے ریاست پر حملے کر رہی ہے, ریاست مخالف بیانیہ اس کو پروموٹ کر رہی ہے, اور دوسری طرف کرتوت یہ ہے کہ پنجاب میں این آر او دے دیا, عوام کا پیسہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے استعمال کر لیا. تو یہ وہ بڑے چپتے ہوئے حقائق ہیں جس کا عمران نیازی صاحب کو ہمیشہ سامنا بھی کرنا پڑے گا, جواب بھی دینا ہوگا اور بھگتنا بھی پڑے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی جی بالکل کریں. جی بالکل, دیکھیں وہ کوشش جاری تھی, جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی. 186 ووٹوں والی حکومت جس کے قیام کے لیے ایک 10 ووٹوں کا جو جوڈیشل آرڈر آیا تو وہ 25 ووٹوں والے ہمیں سوال کرتے ہیں. وہ اتفاق نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 20 سیٹ ہوئے, ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا, تو ہمیں ووٹ دینے کی سزا میں اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے, تو ہمارا ووٹ گنتی میں شمار تو کیا جاتا اور گنتی میں شمار ہونا چاہیے تھا. اگر پارلیمانی لیڈر کی ہدایت پر وہ 10 ووٹ شمار کیے گئے تو یہ 25 ووٹ مائنس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بھی ہم پنجاب کے بہت سارے ایم پی ایس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ایوان کی اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں جو ہماری جماعت سے جن کا تعلق رہا ہے, تو یہ کوشش کبھی ٹوٹی نہیں تھی, یہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی کیونکہ یہ ان نیچرل طریقے سے حکومت بنی ہے 186 ووٹوں والی, جس کو صرف 1 ووٹ کی برتری حاصل ہے جو حکومت بنانے کے لیے ضروری ہے. اور عوام کے مسائل میں دن بدن جو اضافہ ہو رہا ہے, پرویز الہی نے لوگوں کو بزدار کی یاد دلا دی ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر پرویز الہی اتنے ہی ناکام وزیر اعلیٰ ہیں تو آنے والے دنوں میں
पंजाब की आवाम भी उसको मुस्तरद करेंगे और हम भी भरपूर कोशिश करेंगे उनको अपनी हुकूमत को हम इंशाल्लाह दोबारा से कायम करें और दुखी इंसानियत की खिदमत करें। बेहजाद साहब, आपने कहा ये वक्त सियासत का नहीं है और दिल से काम करनी चाहिए, क्या मुस्लिम लीग नून खुद भी सियासी सरगर्मियाँ ख़त्म करने, दिल से काम करने का ऐलान करेगी या ये सिर्फ इमरान खान से ही तवक्को रखी जाएगी? दूसरा ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में भी अगर आप पंजाब हुकूमत गिराने की बात करेंगे तो फिर आपके कहने और अमल करने में कितना डिफरेंस होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमने तो अभी कोई जलसे जुलूस नहीं किए सिवाय उन जगहों पर जहाँ ज़िमनी इंतखाबात थे। तो अब ज़िमनी इंतखाबात क्योंकि अब पोस्टपोन हो गए हैं तो अब जलसे जुलूस तो हम कर नहीं रहे और ना इरादा है कि इस क्रूशल टाइम पे हम जलसे जुलूस करें। दूसरी बात यह है कि पंजाब की हुकूमत का जो हम एक कोशिश शुरू से हमारी जारी थी वो इसलिए नहीं थी कि इक़्तिदार का हसूल जो है वो मकसद है, इक़्तिदार में आना मकसद है। मकसद ये है कि पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में आप कभी जाकर देखें, मैं तौसा से लेके कोट छुट्टा से लेके राजनपुर से लेके फाजिलपुर से लेके जामपुर से लेके रुझान तक गया हूँ। एक एक जगह पर खुद जाके मामलात को देखा है। जब सूबाई हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही है, अद्वियात नहीं मिल रही, सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी तो फिर भी गुड गवर्नेंस की मिसाल लोग देते थे कि हमने आटे पर 200 अरब की सब्सिडी दी, अपने लोगों को पैसों से नहीं नवाजा, अपने लोगों को नौकरियां नहीं दी। तनकीद होती है सियासी तौर पे हमारे पर, करते हैं लोग, मगर हमारी तरजीह अवाम की खिदमत थी और इंशाल्लाह रहेगी। और ये हुकूमत का क़याम हम समझते हैं कि गैर फितरी तरीके से हुआ, उससे हम इत्तफाक नहीं करते। तो ये सियासत की बात नहीं है, ये रियासत की बात है और इंशाल्लाह जो कोशिश जारी है वो शुरू से जारी है। हमने कभी हार मानी नहीं थी और इंशाल्लाह ना मानेंगे। अल्लाह ताला के फजल से पंजाब में फिर गुड गवर्नेंस के इंशाल्लाह झंडे गाड़ेंगे। असगर अय्याज साहब, ये बताइएगा कि चार्जशीट आपने पेश कर दी तो ऐसी सूरत हाल है पंजाब में, तो क्या गवर्नर राज लगाने के हवाले से भी कोई ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है? और जो सूरत हाल अगर डेवलप होती है, इमरान खान कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो उसके बाद इस तरफ भी सोचेंगे? देखिए, गवर्नर राज के हवाले से ना कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, ना इस मामले पर कोई बात हुई है, मगर लोगों का जो पंजाब के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरीके से सूबाई हुकूमत बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, तो दीगर ऑप्शन ज़रूर ज़ेर गौर हैं कि हम पहले दिन से उस साइड के MPA से भी राब्ते में हैं और इंशाल्लाह अपनी कोशिश जारी रहेगी कि ये इस अजाब से पंजाब की जान छुड़ाई जाए और लोगों को पंजाब में रिलीफ फराहम किया जाए। आखिरी सवाल रेहान शेख, ITV। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब अपोजिशन में है, उनका ये कहना है कि जिस तरह हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसी तरह जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो जो एक नई हुकूमत आई है, इन्होंने ECL से अपने नाम निकलवा लिए, नैब की तरमीम करा दी और वो जिस मकसद के लिए आए थे वो काम उन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया, तो उनकी बातों में किस हद तक सदाकत है? देखिए, ECL की एक कमेटी बनी है और उसके बाकायदा SOPs हैं, प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत ECL से नाम निकाला जाता है। और मेरे इल्म में कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि कोई सियासी रहनुमा या कोई अफसर ECL से नाम निकलवा कर मुल्क से फ़रार हुआ हो। फ़राह गोगी साहिबा ज़रूर फ़रार हुई हैं, मगर मुस्लिम लीग नून का या उसकी इत्तेहादी जमातों का कोई रहनुमा इस वक्त मुल्क से बाहर उस तरह से नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, नैब को बतौर एक हथियार के इस्तेमाल किया गया, तमाम सियासी रहनुमाओं को जेल भेजा गया, 1.5 2 साल कैदोबंद की सहूलतें हमने बर्दाश्त की, मगर उसमें से निकला कुछ भी नहीं। और नैब की तरमीम में परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब ये सबसे बड़े हामी थे। तो इमरान खान साहब की अपनी जमात इनकी हामी रही है, तो हमारे से किस बात का शिकवा है? और दूसरी बात यह है कि जहां नैब काम नहीं आया वहां पे 15 किलो हेरोइन भी डाली गई। तो ये बदतरीन सियासी इंतकाम की मिसाल है और मैं ये समझता हूं कि अगर इन केसेस में कोई दम होता तो आज शहजाद अकबर इस मुल्क में होते, वो मुल्क से फरार ना हुए होते। बहुत शुक्रिया जी।